ہمارے علماء کرام نے ایک تعلیمی تحریک چلائی، ایک تبلیغی تحریک چلائی۔ یہ دو تحریکیں اس وقت اگر آپ تاریخ پڑھو تو ہندوستان میں مسلمان کی جو بدترین کیفیت تھی، آج بھی ہم ملک میں اتنی بدترین صورتحال میں نہیں ہے۔ جان کو پناہ نہیں تھی، ایسی بدترین صورتحال تھی۔ ایسی بدترین صورتحال میں اگر اللہ کے غیبی نظام سے، بندوں کا کمال تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن کرنے والا اپنے بندوں کو استعمال کرتا ہے۔ ہندوستان میں جو دو نظام چلے، ایک دینی تعلیمی نظام، ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد آج سے تقریباً 170 برس پہلے ایک نظام قائم کر کے اس کی شاخیں ملک میں پھیلائیں تاکہ قرآن کی حفاظت کی جائے، ورنہ یہ ملک تو قرآن کو بھی مٹانے کے لیے تیار ہے۔ احادیث کی حفاظت کی جائے، حضور علیہ السلام کی وراثت علم، اس کو محفوظ رکھا جائے۔ اگر آپ تعصب سے کام نہ لیں، تاریخ کو سادگی کے ساتھ پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان علماء کی، ان خرقہ پوشوں کی، ان بوریا نشینوں کی یہ تدبیر وقت کے فرعونوں کے غرور خاک میں ملا دیا۔ ہندوستان مرتد نہیں ہو سکا، جو ہو گئے تھے بھولے پن میں ان کو بھی واپس اسلام میں لایا گیا۔ یہ ایک تبلیغی تحریک اور ایک تعلیمی تحریک، یہ دو تحریکیں ہیں۔ اس کو آپ کسی جماعت، کسی نظریے اور اپنے کسی بھی خیال سے اوپر اٹھ کر تاریخ کی روشنی میں دیکھیے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کیسی قربانیاں دینے کے بعد اس ملک میں ہندوستانوں کو اتنے مضبوط صورتحال میں لایا گیا ہے کہ آج چپے چپے میں مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، حفاظ کی تعداد لاکھوں میں پہنچ چکی ہے، علماء لاکھوں ہیں۔ مسجدوں میں پہلے جاہل نماز پڑھاتے تھے، اب بہترین قاری نماز پڑھاتا ہے۔ مسجدوں میں خطیب نہیں تھے، رٹی رٹائی باتیں کہی جاتی تھیں، اب بہترین مقررین امت کو خطاب کرتے ہیں، دنیا اور آخرت کی حقیقت بتاتے ہیں، عقیدوں پر روشنی ڈالتے ہیں، اسلامی سماج کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ سارا نظام چلایا، یہ چل پڑا، اور اللہ کو جس سے کام لینا تھا اللہ پاک نے لے لیا، یہ کام ہو گیا۔ اب کام سے، کام کے طریقوں سے، کام کی شخصیتوں سے کسی کو حقیقت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، دیانت کی بنیاد پر کوئی اختلاف ہو تو اس اختلاف سے یہ امت کبھی خالی نہیں رہی۔ ایسے اختلاف صحابہ میں تھے، اختلاف آگے بڑھ کر تابعین میں تھے، ائمہ مجتہدین میں تھے، اور کسی بھی مسلک کے عالم کو لے لو، اس ایک مسلک کے اندر بھی سوچ کا اختلاف، فکر کا اختلاف، دلائل کا اختلاف، اور اس کے اندر عالم کا کام ہی یہ ہے کہ جس چیز کو وہ غلط سمجھتا ہے اس کے غلط ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ جو مراکز ہوتے ہیں جن کا کام نظر رکھنا ہوتا ہے امت کی دین کی محنتوں کے اوپر، وہ اگر غلطی کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کام کو غلط کہتے ہیں، غلطی کو درست کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ بھئی یہ غلطی ہے، جزوی چیز ہے، جزوی طور پر اس کو صحیح کر لیجئے، اس کو درست کر لیجئے، یہ خامی بھی نہیں رہنا چاہیے، یہ بھی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے تنقید کا مقصد۔ اور جو کام ہے، کام کا جو حصہ امت کے لیے ہدایت کا سبب آج بھی ہے، تو کون عالم اس سے اختلاف کر سکتا ہے؟ جو زندگی ہے، جو تازگی ہے، گاؤں گاؤں جا کے دیکھو، میں پھرتا رہتا ہوں بڑے بڑے شہروں سے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں تک، گاؤں گاؤں جا کے دیکھو، اگر لوگوں میں کچھ شعور ہے مسجد کو جانے کا، نماز پڑھنے کا، دین کا، تو ہو سکتا ہے گزشتہ 10-15 سال میں کچھ اور لوگ بھی دعویٰ کریں کہ ہماری بھی محنتوں کا دخل ہے، لیکن 15-20 سال پہلے سوائے ان دیوانوں کی محنت کے اور کس کی محنت کا دخل تھا؟ کون انکار کر سکتا ہے اس کا؟ اپنے بستر اپنے سر پہ اٹھا کر، اپنے پیسے اپنے جیب میں رکھ کر، کسی سے مانگے بغیر
بلکہ ابتدائی زمانے میں تو دعوتیں تک قبول کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ بھائی کسی کی دعوت بھی مت قبول کرو، اس سے مرعوب ہونا پڑے گا اور دبنا پڑے گا، حق بات بولنے میں گنجائش نہیں رہے گی، اس کی بھی اجازت نہیں تھی پہلے۔ اور اس طرح جاؤ اللہ کے واسطے اپنی غرض سمجھ کے طالب بن کے لوگوں کو ہدایت۔ ایک مرتبہ یہاں محدث دکن ابو الحسنات حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی مجلس میں کسی نے کہا کہ حضرت یہ کچھ کام کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں جماعتوں کے نام پر، ایسا کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک گاؤں میں جاتے ہیں، محلے میں جاتے ہیں، ویران مسجد میں ٹھہرتے ہیں، لوگوں سے بولتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، سمجھاتے بجھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں پھر مسجد ویران ہو جاتی ہے، تو فائدہ کیا ہے اس سے؟ کیونکہ اس زمانے میں آپ کو بتاؤں تاریخ کی شہادتوں کی بنیاد پر 400 سال تک دکن مسلم حکمرانوں کے تحت مسلمانوں کے غلبے اور خوشحالی کے ساتھ چلتا رہا، لیکن مسجدیں تب بھی ویران تھی ہیں دکن کی۔ مسجدیں بنائی تو گئی بہت خوبصورت، لیکن ویران پڑی ہوئی تھی اس زمانے میں بھی۔ تو لوگوں نے کہا حضرت اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارے بابا، کوئی آ کر تمہارے چراغ میں تیل ڈال کے جلا دیتا ہے تو اب اس کا کام نہیں ہے کہ وہ ٹھہر کے اس کو بجھنے سے بھی بچائے، آگے تم لوگ حباب لگاؤ، تم لوگ بجھنے سے بچاؤ۔ کوئی آ کر تم کو تمہارا چراغ جلا کے دے رہا ہے، اب یہ چراغ بجھنے نہ دو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، وہ ٹھہر کے رہے گا تمہارا چراغ نہیں بجھانے کے واسطے۔ تو اتنے بڑے بڑے علماء اور محدثین بھی اچھے کام کو کبھی غلط کام نہیں کہا، اچھے کام کو اچھا کام کہا، علماء نے ویلکم کیا، علاقوں کے اندر کام چل پڑا۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ جو کچھ بھی نقص ہے، کوتاہی ہے، کام بہت بڑھ جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، کاموں کے اندر کچھ کمیاں آتی ہیں، اس کی اصلاح کرنا ہے، کام کو غلط کہنا نہیں۔ کمی کی اصلاح کرو، ہمارا پرانا ہو جائے برتن، اگر اس میں کوئی سوراخ ہو جائے سوراخ بند کرو، یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اسی کو اٹھا کے پھینک دو۔ کام میں چاہے کوئی سی تنظیم ہو، ایک تبلیغی جماعت ہی کی بات نہیں، کتنی جماعتیں، کسی جماعت کو دیکھ لو، کیا اپنے بانیوں اور اپنے بتائے ہوئے اسلام کے مطابق 100% ہو رہا ہے؟ کمی کوتاہی ہر جگہ، کمی کوتاہی کو علماء ٹوکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ تبلیغی جماعت ایک ایسی جماعت ہے جس کے اندر علماء ٹوکتے ہیں، علماء بتلاتے ہیں، تنقید کا حق حاصل ہے اور اصلاح کرتے ہیں، نہ مانو تو بھی اختلاف کرتے ہیں، کوئی غلطی کو غلطی کہہ کر فتویٰ دیتے ہیں۔ سب کی گنجائش موجود ہے، جہاں حق ہوگا وہاں تنقید برداشت کی جائے گی اور اسے سنا جائے گا، غور کیا جائے گا، اصلاح کی جائے گی، اور ہوتی رہتی ہے، مانتے ہیں۔ عوام اگر کسی وجہ سے ضد ہٹدروی کرے تو جہالت ہے، جہالت جہاں ہوگی وہاں گڑبڑ ہوگی بس۔ لیکن مجموعی طور پر اتنا بڑا کام جو مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک، دنیا کے ہر خطے، ہر ملک میں جہاں مسلمان رہتے ہوں وہاں پر پہنچ گیا ہو اور لوگوں کی ہدایت کا سبب ہو رہا ہو، الا ماشاء اللہ چند ایک ایسے ممالک جہاں پر پابندی ہے، نہ ہو تو وہاں بھی چلے گا، ہر جگہ چلے گا۔ اس کام کو ہم اٹھا کر کے ایک ساتھ یہ نہیں کہہ دے سکتے کہ یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، یہ شرک ہے، یہ لوگ قبر پرستی سکھاتے ہیں۔ میں 40 برس سے عوامی خدمات انجام دے رہا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کوئی تبلیغی درگاہ جا کر قبر پرستی کر رہا، میں نے نہیں دیکھا۔ دوسری غلطیاں ہم ٹوکتے بولتے رہتے ہیں، لیکن یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا وہ کتنا گندا تھا ہوگا، اسی خاندان سے آیا ہوگا جس خاندان میں آبا و اجداد سے درگاہ پرستی ہو رہی ہے، لیکن جب اس کام میں لگا اللہ کی توفیق سے پھر پلٹ کے نہیں دیکھا اسے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ لوگ قبوری ہیں، یعنی درگاہوں پہ مرنے والے لوگ ہیں،
ماتھا ٹیکنے والے لوگ ہیں، کس بنیاد پہ کہتے؟ کہنے والا قولو قولا سدیدہ کہہ کر یہ بات کہہ رہا ہے۔ حیرت سے آنکھیں پھٹی رہ گئی جب میں نے سنا خطبہ۔ پوری وہ خطبہ نکاح کی 3 آیتیں ہیں شروع میں، اسی میں یہ آیت بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ایک عالم، ایک خطیب سچ بولنے کا خدا کا حکم سنا کر 100% جھوٹ ممبر پہ کھڑے ہو کے قوم کو سنا رہا ہے، 100% جھوٹ ہے۔ مجھے بہت سی شکایتیں یہاں جو تبلیغی احباب ہوں گے ان کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کیوں مولانا تو آج ہماری بات کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے شکایتیں بہت لوگوں کو ہیں، وجہ کیا ہے کہ صاحب ہم غلطی کو غلطی بول رہے ہیں، ہوتی ہے شکایت، فطری چیز ہے، لیکن سن رہے ہیں، ہم سنا رہے ہیں۔ اس جگہ سے ہم نے بہت دفعے کہا ہے، بار بار کہا ہے، لیکن کیا یہ بات صحیح ہے کہ یہ شرک کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ یہ قبر پرست لوگ ہیں؟ ان کے اکابر قبر پرست ہیں؟ یہ لوگ نظام الدین اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں مولانا الیاس صاحب کی قبر ہے، مولانا یوسف صاحب کی، مولانا انعام صاحب کی قبریں ہیں۔ ارے مسجد سے متصل قبرستان ہے، ان کا آبائی قبرستان ہے، اس قبرستان میں ان کے مردے دفن ہیں۔ لیکن کئی لوگوں سے پوچھو جو نظام الدین گئے وہ قبرستان بھی گئے ہیں کیا؟ ان کو تو وہاں جا کے فاتحہ درود کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ وہ اپنے مرکز میں گئے، مرکز کی باتیں سنی، اپنا نظام لیا، اپنا کام لیا، چل پڑے وہاں سے۔ قریب میں پیچھے ہی حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ ہے، کون وہاں پر درگاہ پہ جا رہا ہے قبر پرستی کرنے کے واسطے؟ حالانکہ جو لوگ وہاں غلط کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن اگر آدمی کسی جگہ پہنچ جائے بلا ارادہ اور بغیر کسی مقصد کے، لیکن وہاں کوئی اللہ والے مدفون ہوں، تو ہم اس اللہ کے نیک بندے کے لیے دعا کرنے کو وہاں جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ کس کو کہنا ہے یہ مردوں ہی کو تو کہنا ہے جا کر کے۔ میں نے منع کیا تھا تم لوگوں کو، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں نے منع کیا تھا تم لوگوں کو قبرستان جانے سے، فزوروہا، اب کرو قبروں کی زیارت۔ حضور علیہ السلام نے حکم دیا ہے، تو وہاں جاتے تو بھی گناہ نہیں تھا۔ ہاں غلط کام کرنا گناہ ہے کہیں بھی جا کر، لیکن صرف جاتے تو گناہ نہیں تھا۔ زیارت قبور کی تو اجازت نبی دے رہے ہیں، فزوروہا، جاؤ قبرستان کو، قبروں پر۔ تو حضور علیہ السلام کی اجازت کے باوجود نہیں، ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بدعات ہیں، خرافات ہیں، بہت بندے نہیں جاتے ہیں وہاں۔ جو نظر آتے ہیں وہ سیر سپاٹا کے لیے آئے ہوئے لوگ، جو کام کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ تو وہاں نہیں جاتے، اپنے اپنے شہروں میں درگاہیں ہیں، وہاں پر نہیں جاتے۔ کس بنیاد پر؟ اور ان کو تو کہی دیا عوام کو، بیچارے وہ عوام بھی نہیں، پر بھی تہمت ہے یہ، لیکن ان کے اکابر کو بھی کہہ دیا۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، ہم کسی سے تقابل پسند نہیں کرتے، لیکن اگر ہم اس موقع کے اوپر اتنی سری دھاندلی کے بعد کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ جو وزیر امور مذہبی ہیں سعودی عربیہ کے، جن اکابر کو ہندوستان میں اللہ نے پیدا کیا اور وہ دعوت و تبلیغ یا تعلیم و تعلم اور مدارس کے اکابر ہیں، وہاں سے پیدا ہوئے ہیں، ان اکابر کے علوم کے پاس ہم کو بھی نہیں پہنچ سکتا وزیر۔ وہ علوم اللہ نے دیا ہے، وہ قرآن پر عبور دیا ہے، وہ حدیثوں میں کمال دیا ہے، اتباع سنت کا وہ ذوق دیا ہے کہ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے وزیر صاحب۔ وہ اتباع سنت کا ذوق اللہ نے ان کو دیا، عشق رسول عطا فرمایا ہے اللہ پاک نے۔ توحید توحید توحید، کیا توحید کوئی بازار میں ملنے والی چیز ہے؟ یا آپ جس کو توحید کہتے ہیں وہ توحید ہو جائے گی؟ توحید ایک عقیدہ ہے جو اہل السنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے، انہوں نے جو کہا اسی کو توحید کہیں گے۔ آپ جو توحید کے نام پہ غلو کر رہے ہیں وہ خود توحید کے خلاف ہے، توحید کا نام لے کر توحید کے خلاف، جیسے سچ کی آیت
سچائی کی آیت پڑھ کے جھوٹ بولا ہے. اسی طرح توحید کا نام لے کر توحید کے خلاف کر رہے ہیں آپ. کیا توحید امریکہ کی غلامی کرنے کا نام ہے؟ توحید کس چیز کا نام ہے؟ کیا توحید یہودیوں کے تعلیم کے لیے درسگاہیں اور مدرسے کھولنے کا نام ہے؟ اپنے مدرسے بند کروا رہے ہیں اور یہودیوں کے مدرسے کھل رہے ہیں. اس کا نام توحید ہے؟ بڑے دھڑلے سے خطیبوں نے کہا کہ توحید و سنت کی زمین، ہماری زمین توحید و سنت کی زمین ہے. اس زمین کو کچھ لوگ خراب کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ ناچنا گانا ہی توحید و سنت ہے؟ یہ ان کے پرنٹ لے کر کے اپنے میوزیم میں رکھنا شرک نہیں ہے؟ آج آپ میوزیم میں تماشے کے لیے رکھ رہے ہیں. ان کا دل خوش کرنے کے لیے جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، زندگی گناہوں میں گزار رہے ہیں، ان کا دل خوش کرنے کے لیے آج آپ ان کے ہاتھوں کا پرنٹ لے کے رکھ رہے ہیں. کل تمہاری اولاد اس کو خدا سمجھ کر پوجے گی، جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، وہی ہوگا آگے چل کر کے. کس کو شرک کہتے ہیں؟ کس کو توحید کہتے ہیں؟ صحابہ کی نسبتوں کو شرک کہتے ہیں. ایک دروازے پہ جاؤ حرم کے، اپنے ہی آبا و اجداد کے نام رکھے ہوئے ہیں کہ جب فلاں مسجد کا نام رکھنا ہے، مسجد کا نام کسی کے نام سے نہیں رکھو. مسجد تقوی رکھو، مسجد توحید رکھو، مسجد ایمان رکھو، کیونکہ لوگوں کے نام سے مسجد کے نام نہیں رکھنا چاہیے. یہاں یہ احتیاط ہے، اور یہاں یہ احتیاط ہے. باب ملک فہد، باب ملک عبداللہ، باب ملک فلاں، باب ملک فلاں، وہاں کا کو شرک کر رہے ہو بھائی؟ وہاں کیوں نہیں اپنے آبا و اجداد کو چھوڑ کر صحابہ کے نام رکھو نا، اللہ والوں کے نام رکھو، ائمہ مجتہدین کے نام رکھو. وہ کیوں نہیں ہوتے؟ اپنے باپ دادا کے لیے جو چاہے کر لو. پورے نجد کے گاؤں کو کروڑا کروڑ قوم کا املاک خرچ کر کے اسی طریقے سے باقی رکھنے کے لیے اس میں کام کرنے والے بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ عمارتیں اسی طرح باقی رکھنے کے واسطے کوئی لکوڈ بنا کر کیمیکل کروڑوں ریال خرچ کر کے ان گاؤں کو آبا و اجداد کے محفوظ کیا گیا ہے. اور جو نبی کے اور صحابہ کے نشانات تھے سب مٹا دیے گئے ہیں، کچھ باقی نہیں رکھا گیا ہے. تو کیا خواہ مخواہ کی جانبداری کر رہے ہو آپ؟ بھائی ہمیں صرف اس لیے عربوں سے محبت ہے کہ وہ عرب ہیں، ہم اس لیے ان کے محبت رکھتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ رب العزت اس دین کو دوبارہ زندہ کرے گا تو عربوں کو کھڑا کرے گا. حضرت مولانا یوسف صاحب اسی تبلیغی جماعت کو لے کر جب عرب علاقوں میں گئے تو عربوں کو آگے کرتے تھے، آگے چلتے بھی نہیں تھے. یہ فرماتے تھے کہ آگے بڑھو، قیادت کرو، اللہ نے تمہارے ذریعے دنیا کی گمراہی کو ختم کیا ہے اور آئندہ بھی خدا تمہارے ہی ذریعے ختم کرے گا، میں تم لوگوں کو جگانے آیا ہوں. ایسے مخلصین، ایسے محبت رکھنے والے آج ان کے نزدیک مشرک ہو گئے، قبر پرست ہو گئے. اور دہشت گردی تو خیر آج تک دنیا میں دہشت گردی کے لفظ کی تعریف کسی ڈکشنری میں نہیں. جس کو اپنے خلاف سمجھو دہشت گرد بول دو. ابھی تک یہی ہو رہا ہے اور یہی ہو رہا ہے تو خیر چھوڑو اس کو، اس کے اوپر ہم کیا بات کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائے. میں نے آج آپ کے سامنے خطبے میں یہاں بیٹھ کر گزشتہ 40 برسوں میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ میں نے کسی کی سیرت پر سوانح عمری پر تاریخی بیان کیا ہو. دین کی باتیں ہی بیان ہوتی رہیں، ہمارے مختلف عنوانات پہ ہم بولتے رہے. کسی خاص شخصیت یا جماعت کی تاریخ ہم نے آپ کے سامنے نہیں بیان کی. آج اس لیے بیان کی کہ جب ہزاروں مسجدوں کے ممبروں سے غلط بیانی ہوئی ہے تو ہمارا فرض اور حق ہے کہ ہم سچ بیانی کریں. اور جو لوگوں کو خیال ہو رہا ہوگا اس لیے کہ اس کے بعد کچھ لوگ یوٹیوب میں ایسے آ گئے ہیں جیسے بارش کے بعد کیڑے آ جاتے ہیں، اور ایسے اچھل کود کے کفر و شرک کو ثابت کر رہے ہیں. اللہ اکبر، جیسے ان کو مرنا ہی نہیں ہے، خدا کو منہ دکھانا ہی نہیں. ایسے ثابت کر رہے ہیں اپنی حکومت کی حمایت میں. اردو والے ہندوستانی وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ خود ان کی
ان کے اپنے مسلک اور اپنی جماعت اہل حدیث میں کوئی وقت نہیں. یہ موصوف وہاں آئے تھے تمل ناڈو میں. ہمارے چند علماء نے جا کر کے جامعہ دارالسلام عمر آباد جو اہل حدیث کا بہت بڑا مدرسہ ہے، قدیم مدرسہ ہے، اس کے پاس جا کر کاکا سعید صاحب سے، جو وہ بھی عالم ہیں اور اس کے محتمم ہیں، یہ پوچھا کہ صاحب یہ کیا ہے، آپ کے لوگ کیا بیان کر رہے ہیں، یہ آپ کا آدمی ہے، کیسی خرافات بکتا ہے. کبھی اس کو مولانا قاسم نانوتوی جہنم میں نظر آتے ہیں، کبھی شیخ الحدیث مولانا زکریا کفر پر مرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. نہ کرامتوں کا قائل ہے، پھر بھی اتنی بڑی کرامت کہ کون کہاں ہے سب اس کو پتا ہے. تو اتنی بڑا، تو کاکا سعید احمد صاحب نے اس مدرسے کے محتمم نے کہا کہ یہ ہم سے مت پوچھو، اگر ہم ان کو اپنا آدمی سمجھتے تو ہمارے مدرسے میں دعوت دیتے اور ہم یہاں بلاتے. تو جن لوگوں کو ان کی جماعت نے ریجیکٹ کر دیا ہے، آج عام مسلمین صرف تعصب مسلکی کی وجہ سے ان لوگوں کی باتیں پھیلا پھیلا کر لوگوں کے اندر جھوٹ پھیلانا، دھوکہ دینا، نقصان پہنچانا. ارے بابا، آپ کو جو مسلک پسند ہے اسی پہ رہو، آپ جس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں اسی میں رہو، آپ کا ضمیر مطمئن ہے کہ میں حق پہ ہوں. ہم نے کب کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دو؟ ہم تو نہیں کہہ رہے. لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو مسلمان کہو، آپ لوگوں کو مسلمان بنانے آئے. نبی کے دل کی تمنا یہ تھی. آج ہی میں بخاری پڑھا رہا تھا، حضور علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جیسا راس المنافقین، انتہائی گندا اور بدکردار شخص، جب وہ مر گیا تو قمیص اتار کے دی کہ میری قمیص پہنا دو، اللہ شاید رحم کر دے اس کے جنازے میت کے اوپر. اللہ اکبر. یہ بخاری میں ہے، بخاری کا نام لے کر صرف چند حدیثیں رٹ لی ہیں، اور باقی بخاری پڑھو نا، سمجھ میں آئے گا. حضور علیہ السلام کو تو لوگوں کی بخشوانے کی اتنی فکر ہے، اور آپ کو سب کو جہنم میں بھیجنے کا شوق ہے، سب کو مشرک بنا کے جہنم میں بھیجنے کا شوق. الامان الحفیظ. اللہ مسلکی تعصب سے علماء کی بھی حفاظت فرمائے، عوام کی بھی حفاظت فرمائے. بولو حق، بولو حق، بولو اور حق کے خلاف مت بولو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو سیدھے رستے پر قائم رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.